اولا یحاسبہ، اور بندے بتا سب سے پہلے، باقی سوال بعد میں، سب سے پہلا سوال تیری نماز کا ہوگا۔ امت جوانوں ہے نماز نماز نماز، فرمایا نماز دا خیال کرے آ جائیں گے، فرمایا الصلاۃ، 2 دن کی ہے یہ زندگی، 2 دن کا میلہ، کیا لے کے آیا بندہ، کیا لے کے جائے گا کیا، اور اس جگ دی سرائی میں رہنا مسافر 2 دن کا، اس جگ دی سرائی میں رہنا مسافر 2 دن کا، خالی ہاتھ آیا بندہ، خالی ہاتھ آیا بندہ، خالی ہاتھ جائے گا، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، یار یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ایک کچہری لگنی حق والی، تے جتھے جھوٹی نہ کوئی دلیل ہووے، اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، بھاویں موسیٰ تے بھاویں خلیل ہووے، تے جڑا حق دا فیصلہ ہو جانا اے، او دی مڑ کے کوئی نہ اپیل ہووے، بلال مقدمہ او کدی ہردا نہیں، جدا پاک محمد وکیل ہووے۔ ساؤنڈ میرے ویر صحیح کر دے، اللہ واسطے نے صحیح کر دے۔ یقین جانی قاری عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دی بڑی ہمت ہے، اتنی دیر ماشاءاللہ انہوں نے خطاب کر لیا ہے۔ تو انہوں پتہ جڑے پنجابی خطیب ہوندے نے سر دے سپیکر تے ہی بول دے نے، تو بڑی پریشانی ہوندی ہے، مسلسل تقریرہ کرن دی وجہ نال گلا بھی ڈسٹرب ہوندا ہے، تے تسی ساڈے واسطے انہوں آسان کر دیو، اللہ سونا تواڈے واسطے آسانیاں فرما دے گا انشاءاللہ۔ میں تواڈے واسطے دعا گو رہاں گا انشاءاللہ۔ عزیز بھائیو، اللہ پاک دا بہت بڑا فضل و کرم احسان ہے کہ جس اللہ پاک نے سانو انسان بنایا، اس تو وڈا اللہ پاک دا ساڈے تے یہ احسان ہے کہ اللہ نے سانو مسلمان بنایا۔ پھر اس تو وڈا اللہ پاک دا ساڈے تے یہ احسان ہے اللہ نے اپنے حبیب دا غلام بنایا۔ انسان بن جانا، مسلمان بن جانا اور اپنے نبی دا غلام بن جانا، یہ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ دنیا دے اندر انسان بھی بڑے نے تے اللہ دی مخلوقاں بھی بڑیاں نے، پر کئی ایسیا مخلوقاں نے جنہاں نو ہجے تک اسلام دی دولت لبھی کوئی نہیں جی لبھی۔ میں جڑی قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے، توجہ مکمل میری طرف، انشاءاللہ انتہائی اختصار دے نال چند معروضات کراں گا۔ ان دی بنیادی وجہ ہوندی ہے کہ اللہ پاک دا قرآن اور سونے نبی دا فرمان اے حق رکھدا ہے کہ انہوں توجہ نال سنیا جائے، اور انشاءاللہ میرا پورا کامل یقین ہے، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، جنہ سی پیار نال محبت نال توجہ نال اللہ اور اللہ دی نبی دے احکامات سنا گے نا، قیامت والے دن آپا بولا گے اللہ بھی سنے گا اور اپنا حبیب بھی انشاءاللہ سنے گا اللہ دے فضل نال۔ یہ تے مکافات عمل ہے، اچھا کر لیں گے تے اللہ اچھا صلہ بھی عطا کر دے گا۔
میں جڑی قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے یہ سورت طٰہٰ ہے. سورت طٰہٰ دی آیت نمبر ہے 55. کنی آیت نمبر ہے؟ ماشاءاللہ توجہ ہے نا. میں انشاءاللہ پوری کوشش کراں گا کہ جڑی بھی گل کراں تواڈے دل و دماغ تے منقش ہو جائے. فائدہ بھی وہی ہوندا ہے نا جڑی گل دی سمجھ آ جائے. باقی جڑی گل دی تانوں سمجھ نہ آئے میں سمجھنا وا کسی گل دی چیز نہ اوندا کوئی فائدہ نہیں ہے. سورت طٰہٰ ہے آیت نمبر 55 ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان دی حقیقت نو بیان کیتا ہے. کوئی چودھری ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، جو بھی ہے انسان، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، اللہ دا باغی ہے، دشمن ہے یا اللہ دا ولی ہے، کائنات اندر جتنی بھی انسانیت ہے تمام دی حقیقت اللہ نے صرف 3 جملیاں بیان کر دیتی. کتنے جملے؟ 3 جملے میری تیری حقیقت ہے. 3 جملے پوری انسانیت دی حقیقت ہے. انہاں چوں پہلا جملہ اللہ پاک نے فرمایا منہا خلقناکم. پہلی حقیقت، پہلا جملہ اللہ نے فرمایا میں اللہ نے تم اس دھرتی سے پیدا کیا ہے. کہاں سے پیدا کیا ہے؟ اس مٹی جو پیدا کیتا ہے. وفیہا نعیدکم. دوسرا جملہ اللہ کہندا ہے ان دے وچ ہی دفن کراں گا. پہلا جملہ یہیں سے پیدا کیا اور دوسرا جملہ پھر واپس ہے یہیں پہ داخل کروں گا. تیسرا جملہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ. پھر قیامت کے روز اللہ کہتا میں اسی کے اندر سے اٹھاؤں گا. ایتھو ہی آئے ہیں، ایتھے ہی جانا ہے تے ایتھو ہی واپس دوبارہ کھڑے. لو جی اے میری تیری حقیقت ہے. پھر چدراہٹا کا دیاں، قتل و غارت کا دا، تکبر کا دا، ایٹیٹیوڈ کا دا، رشتہ داریاں کا تو توڑنے اسی، دنیا دے اندر فساد کیوں مچانے ہیں، اللہ دے نال واضح بغاوت کیوں کرنے ہاں، جب حقیقتی 3 جملے نے ایتھوں آئے ہیں ایتھے ہی جانا ایتھوں ہی اٹھائے جاواں گے. تارتن اخرى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان اپنی حقیقت غور کر، اتنا نہ ترا. اللہ پاک دے سامنے اینا نہ اترا، اینا نہ اترا. سپیکر تسی دعا کر دو شاید تواڈے کہن تے سپیکر سیٹ ہو جائے. اللہ کر کے سیٹ ہو جائے. کہو آمین. اچھو میرا یار تو کہہ ذرا آمین. شاید تیرے کہن تے اللہ کر کے سیٹ ہو جائے. اللہ کر کے سپیکر سیٹ ہو جائے. نہ اچھا ایک دفعہ میں تواڈے پنڈ ایتھے آیا سی، کیا ہی سپیکر سی اللہ دی قسم. لیکن شاید وہ سپیکر والا بیچارہ دنیا ہے کہ کوئی نہ، وہ سپیکر نہیں لب رہا. سانو توجہ کرنا، غور کرنا. پاس سیدھی گل ہے اگر تو سپیکر رہا انج تو میں سادہ ہی گلاں کرنیاں نے، تو جو سپیکر نے کوئی تھوڑا موٹا سیٹمنٹ کیتا تو میں انشاءاللہ کوئی ترنم نال کر دیاں گا. لیکن سپیکر نہیں صحیح ہے، پتہ نہیں کیا وجہ. میرے کو تو ویسے نہیں بولیا جاتا. غور کرنا، توجہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر کیا فرمایا؟ غور ہے نا، توجہ ہے نا. مالک کائنات نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا میرے بندے غور کر، توجہ کر. اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام ہے. مالک کائنات نے قرآن پاک اندر فرمایا میں 3-4 قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھاں گا، انہاں دے ترجمے تے غور کرنا ہے. مالک کائنات نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں جدوں موت دا وقت آ گیا پھر انتظار نہیں ہے میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے معزز بھائیوں اللہ پاک نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا فرمایا میرے بندو تہاڈے اندروں جندی بھی موت دا وقت آ گیا پھر انتظار نہیں پھر ویٹ نہیں ہے ڈاکٹر آ جان پروفیسر آ جان حکیم آ جان دم کرنے واسطے علماء جان ہے اللہ فرماتے نے کسی دی کوئی پرواہ نہیں ہے میرے رب دا فیصلہ ہمیشہ غالب ہو کے ہی رہندا ہے صدقے جاواں قربان جاواں اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام ہے پتہ مالک کائنات نے کی فرمایا اللہ فرماتے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا دنیا دے اندر بڑے بڑے نامور آئے نے سبنا دا نشان مٹ جائے گا سبنا دا نام و نشان ملیا مٹ ہو جائے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ پاک نے فرمایا اگر نام باقی رہے گا تے تیرے رب دا ہی رہے گا اللہ پاک دا نام باقی رہے گا میرے پیغمبر دا نام باقی رہے گا صدقے جاواں قربان جاواں آؤ کائنات دے لوگو اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اللہ پاک نے فرمایا لوگو تسی بڑے بڑے برجاں دے اندر بند ہو جاؤ موت تہانوں اوتھے بھی کڈ لے گی بڑے بڑے محلات اندر داخل ہو جاؤ اللہ کہندا اوتھے بھی موت آ جائے گی صدقے جاواں قربان جاواں کدھر اللہ پاک دا قرآن انج اعلان کر رہے آئے فرمایا کائنات دے لوگو لگاؤ جتنی دوڑ لگانی ہے دنیا دے اندر جس کونے دے اندر مرضی ٹر جاؤں مشرق اندر ٹر جاؤں مغرب اندر ٹر جاؤں شمال جنوب اندر ٹر جاؤں فرمایا دنیا دے جڑے مرضی کونے تے چلا جا موت تیرے پیچھے ہے موت تینوں پھڑ کے ہی رہے گی موت تینوں ختم کر کے ہی رہے گی اللہ اکبر کبیرہ میں صدقے جاواں قربان جاواں تے کرن والا بڑی پیاری گل کر دو ہم مسافر ہیں میں بھی مسافر ہوں یہ علماء بھی مسافر ہیں آپ جتنے آئے بیٹھے ہیں نا آپ مسافر ہیں آپ نے جانا ہے یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے یہ دنیا عارضی ہے کوئی 2-4 سال بعد چلا جائے گا کوئی 5 سال بعد دنیا سے چلا جائے گا اور کوئی 10 سال کے بعد دنیا سے چلا جائے گا یاد رکھیے ہمارے آنے کا بھی اللہ کے ہاں ایک وقت لکھا ہوا ہے اور ہمارے واپس جانے کا بھی اللہ کے ہاں ایک وقت لکھا ہوا ہے موت کہاں پہ آئے گی اللہ کے ہاں وقت لکھا ہے کون سا سال ہوگا اللہ کے ہاں وقت لکھا ہے منتھ کون سا ہوگا اللہ کے ہاں وقت لکھا ہے گھنٹہ کون سا ہوگا اللہ کے ہاں وقت لکھا ہے اور کس دھرتی پہ کس جگہ پہ مرنا ہے وقت اللہ کے ہاں لکھا ہے کون سی رات ہم نے قبر کے اندر گزارنی ہے بولو وقت اللہ کے ہاں وقت اللہ کے ہاں لکھا ہے سب سے بڑی حقیقت ہے یہ ہر حقیقت پر یقین ہے ایمان ہے میں نے جوان ہونا ہے آپ کو یقین ہے میں دولت مند بنوں گا آپ کو یقین ہے میں گھر اچھا بناؤں گا آپ کو یقین ہے کیا موت ہی ایسی رہے گی جس پر ہمارا یقین ہی نہیں رہ گیا اور اس کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے ہیں اگر میرا اور آپ کا موت پر یقین ہے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے سمیت ہم سب میں کوئی بندہ بھی ایک بھی ایسا نظر نہ آئے جو نماز نہ پڑھے وجہ یہ ہے یقین نہیں رہ گیا دل دے اندر سوچنے دل دے اندر پتہ کی سوچنے اے جگ مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا ایک سریکی کی کہاوت ہے نا ہاں کہتے ہیں مر جائیں گے اور اللہ کے بندے مر جائیں گے کہتے ہیں مر جائیں گے اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے آخر مرنا ہے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے قبر کے اندر پہنچنا ہے
आओ मेरे मोहतरम भाइयों तवज्जो करना गौर करना आप मुसाफरत करने वाला बड़ी प्यारी गल करदा है कि दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है टुर टुर जिन्ना टुरना है गुजार ले जिन्नी जिंदगी गुजारनी है आखिर ब्रेक कब्र अंदर ला के लगेगी पहली ब्रेक आखिरत दी कब्र अंदर होएगी मेरे जवान है भाई अली अकबर साहब किथे विचारा अल्लाह जानदा पहले हफ्ता तो हाडे अंदर खेलदा सी घर दी रौनक सी माँ बाप दी अखां दी ठंडक सी पर अज जवान नजर नहीं आ रहा ते इत्थे मेरे मौलाना हाली याद आ गए ते बड़े प्यारे अंदाज अंदर कह गए कि जिस दिन नाल सी रौनक घर दी नौजवानों बाप भी घर दी रौनक माँ भी घर दी रौनक साडियां औलादां भी साडे घर दियां रौनकां ने हर फर्द घर दी रौनक एक भी टुर जाए ते रौनकां मुक जांदियां ने एक भी टुर जाए ते गम दा समा पैदा हो जांदा है एक भी टुर जाए ते रोटियां चंगियां नहीं लगदियां मेरे अजीजो एक भी टुर जाए ते तीन तीन दिन साडे घरां दे अंदर लोग साडे वास्ते खुराक पहुंचांदे ने मौलाना बड़ी तर्जुमानी कर गए कि जिस दिन नाल सी रौनक घर दी पुछ जाके अली अकबर दी वालदा नूं की गुजरदा है उस मेरी बहन दे दिल ते सियाने लोग कहंदे ने यार राह पिया जाने या वाह पिया जाने हाय नौजवानों पता उन्नू ही लगदा है जिंदा टुर जाएगा पता उन्नू ही लगदा है जिंदा जवान गबरू बेटा दुनिया तो टुर जाएगा अल्लाह जानदा मेरे तेरे दिल दी कैफियत तो नहीं है जेड़ी मां दी कैफियत और बाबा दी कैफियत होंदी है और जिस दिन लसी रौनक घर दी ते टुर गया ओ घर वाला एक पल दिल नू चैन न आवे ते दे गया रोग निराला तवज्जो करना कायनात दे लोगों अल्लाह पाक ने फरमाया मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम ओ ये हालत सिर्फ अली अकबर की नहीं है हम सब की ये पोजीशन एक दिन होनी है एक दिन स्पीकरां दे अंदर ऐलान होएगा फलां दा बेटा टुर गया है फलां गबरू जवान टुर गया है ओए अल्लाह दे बंदिया एडी वड्डी मौत हकीकत है मरने तो बाद ते साडा नाम ही गुम हो जाता है अल्लाह जानदा कोई नहीं कहेगा बिलाल दा जनाजा कोई नहीं कहेगा खालिद दा जनाजा कोई नहीं कहेगा करम अशरफ दा जनाजा बल्कि कहेंगे मैयत तैयार है ते कब्रिस्तान अंदर पहुंच जाओगे मैयत तैयार है आके जनाजा पढ़ लेंगे ओए हाजे मरी आएंगे तेरी चार पाई दुनिया के अंदर पई है ते तेरा नाम ही बदल के आएगा और तेरा नाम ही बदल के आएगा ते अगे जाके मेरे तेरे नाल की होएगा अल्लाह फरमांदे ने मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम अल्लाह कहता है इंसान अपनी हकीकत नु याद कर अपनी औकात नु याद कर इत्थों ही आया है इत्थे ही जाएगा इत्थे ही दोबारा उठाया जाएगा तवज्जो मेरे वल करना एक दिन नाम अल्लाह दे पाक पैगंबर सैयदना जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन ते लेटे ने सुभान अल्लाह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दे साहबजादे दा नाम है हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे मैं अल्लाह दे हबीब कोल गया ते अल्लाह दे नबी ना कच्ची जमीन ते लेटे ने ए जड़ियां खजूरां ने ना खजूरां इन्हां दियां जेड़े गोशे हुंदे ने ओ थल्ले नबी पाक ने बिछाए ने यानी खजूरां दे जड़ियां शाखा ने वो थल्ले विछाइयां ने
تے اللہ دے محبوب علیہ السلام جب بیدار ہوئے گے تے میرے پیغمبر دا جسم منجے جویں غلاب دا پھول ہویا کردا ہے، ایڈا پیارا جسم میرے پیغمبر دا ہے، بناوٹ سجاوٹ بڑی با کمال لاجواب میرے پیغمبر دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے میں اللہ دے پیغمبر کول گیا واں تے کسے کم دی غرض نال گیا واں، میرے پیغمبر بیدار ہوئے تے میریاں نظراں سونے نبی دی کمر تے گئیاں نے تے میں ویکھیا جڑیاں کھجوراں دیاں شاخاں نے انہاں دی نشانی میرے پیغمبر دی کمر تے پہ گئے نے۔ اے جویں کھجوراں والی چار پائی تے بندہ سو جاندا نا قمیض کڈ کے تے تھوڑی دیر بعد بیدار ہوندا ہے تے او سلوٹاں جیاں پہ جاندیاں نے نا، ایلو نوجوانوں میرے نبی دے جسم تے سلوٹاں پہ گئیاں تے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پتہ کی کہندے نے اللہ دے سونے نبی تسی نبیاں دے امام ہو، تسی پوری کائنات دے سردار ہو، اللہ نے تانوں بڑی عزتاں شاناں عطا کیتیاں نے، بڑا مقام ہے پیارے نبی تسی انگلی دا اشارہ کرو تے اللہ چانی توڑ دیندا ہے، تسی تے او پیغمبر ہو، اللہ پاک جنت دا دروازہ کھلوائے گا تے تواڈے ذریعے کھلوائے گا، بڑی شان ہے بڑی عظمت ہے، اللہ دے ہاں تسی سفارش کرو گے اپنی امت نو اللہ سونے دی جنت وچ لے جاؤ گے، میں تہاڈے واسطے بہترین بیڈ دا انتظام کرنا، کسے گدے دا انتظام کرنا، کسے نرم گرم بستر دا انتظام کرنا، اور پیسرے دے عباسیہ میرے الویخنا۔ نبی پاک نے اس موقع دے کی فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اللہ دے نبی نے فرمایا عبداللہ تیری محبت اپنی جگہ تے پر یاد رکھی میں اللہ دا نبی ہمیشہ دنیا وچ رہن واسطے آیا اور میں دنیا وچ نہیں جے رہن آیا گا، کادے آرام کادے بستر گا، سانو تے اللہ پاک نو زیادہ یاد کرنا چاہیے گا، اللہ پاک نال زیادہ ربط کرنا چاہیے گا، اللہ پاک دی محبت اندر عبادت اندر بندے نو بہت زیادہ مگن ہونا چاہیے گا، اے سوچ میرے پیغمبر دی ہے، اے نظریہ ہے میرے پیغمبر دا ہے، صدقے جاواں قربان جاواں، اور آؤ کائنات دے لوگو خالی ہاتھ آئے آئے تے خالی ہاتھی واپس دنیا تو جانا ہے، اتنے بھی میں مولانا یاد آ گئے تے بڑی ترجمانی کر گئے ہیں، فرمایا کیا لے کے آیا بندہ، اور کی لے کے آیا اور ننگا ہی آیا ہے نا، بغیر شلوار قمیض تو آیا نا، تو باہر آیا تے تیرے ماں باپ نے تینوں لباس پہنایا، تینوں چھوٹی جی لنگوٹی پہنا دیتی ہے، اور تینوں تولیے دے اندر سمیٹ لیا، خالی جس طرح آیا ہے انج واپس جانا ہے، کچھ نہیں جے لے کے جائیں گا، ہاں اگر لے کے جائیں گا تے نیک اعمال ہی لے کے جائیں گا، ورنہ دنیا دی دولت بھی لے کے جا سکدا نہیں لے کے جا سکدا۔ اور گل سنو میری، میں اج تک کوئی نہیں جے ویکھیا، میری اکھاں نے نہیں جے ویکھیا کوئی بندہ مر جائے نا تے چلو ادب نال بٹن کھولو تو قمیض بل سائیں کینچی لا کے کرتا پاڑ دیندے نے، نہیں پاڑ دے، او بولو نہیں پاڑ دے، کینچی نال ہی پاڑ دے نے کرتا، ادھا پاسا ادھر کر دیندے نے ادھا ادھر کر دیندے نے، اور پھر کئی میں دیکھے نے اللہ جاندا قمیض نہیں اتار دے ایتھے ہی کینچی لا کے پاڑ دیندے نے، تیرا تے قمیض بھی سائیاں نے لا لینا، کیا لے کے جائے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھا رہے نے اور سورۃ المطففین دی تلاوت کر رہے نے، اور پڑھدے اس مقام تے آئے یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کہتا میرے بندے کچھ تو چنگے اعمال کر لے جو اپنے اللہ کو منہ دکھا سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہو گیا آج سن کے، دوران نماز مصلی تے گر گئے، اللہ فرماندے نے یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور انسان کوئی تو کچھ عمل کر لے اور کوئی تو چنگے عمال کر لے اور کچھ تو پیارے عمال کر لے، اپنے اللہ کو کون سا منہ دکھائے گا؟ اگر تو کچھ کیتا ہی نہیں تے آخر اللہ پاک دے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نو کی کہے گا؟ کچھ چنگا کام کیتا ہوئے گا تے اللہ نو کہاں گے نا یا اللہ اے تیری رضا واسطے چنگے عمل اسی کر دے رہے، اللہ تیری ذات دا واسطہ سانو معاف کر دے، چلو کچھ کیتا ہوئے گا تے اللہ نو کہہ سکاں گے، تے اگر کچھ کیتا ہی نہیں، نماز ہی نہ پڑھی اللہ پاک دی، تو قیامت کے دن اپنے اللہ نو کی جواب دیو گے؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے، فجر دی نماز ہے، مدینہ منورہ نبی پاک دا مصلی ہے۔ اچھا دسو میرے عزیز بھائیو، فکر ہے کہ نہیں ہے؟ بول نہیں رہے، میرا خیال تو میری گل سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ فکر ہے کہ نہیں ہے؟ فکر تھی تو بے ہوش ہوئے تھے، فکر تھی تو یہ قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ فکر ضرورت ہے، آج مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، لیکن اتنا تو کم از کم اپنے اللہ کے لیے کر لو عزیز بھائیو۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، عبداللہ میں دنیا وچ ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا، آخر ایک دن جانا ہے۔ کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا، کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا، 2 دن کی ہے یہ زندگی 2 دن کا میلہ، کیا لے کے آیا بندہ او کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا، کیا لے کے آیا بندہ۔ اور اس جگ دی سرائی میں رہنا مسافر 2 دن کا، اس جگ دی سرائی میں رہنا مسافر 2 دن کا، خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا، خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا، 2 دن کی ہے یہ زندگی 2 دن کا میلہ، کیا لے کے آیا۔ میرا دل کردہ میں سے بغیر سپیکر تو ہی گل کر لاں۔ او ٹھیک ہے، توجہ کرنا، غور کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مالک کہ اے ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اندے نالوں بہتر ہے۔ توجہ کرنا کائنات دے لوگوں، یہ ماشاءاللہ بڑا زندہ دل آدمی، اللہ سونا برکت دے نا۔ اگے کر کے لاؤ، اگے ایتھے کر کے۔ توجہ کرنا کائنات دے لوگوں، اللہ پاک نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کر سے پیچھے کرنا تھوڑا ایتھے کس دے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اللہ پاک نے فرمایا انسان بس انشاءاللہ 10 منٹ اور گل کرنے ہیں پھر آپ گل ختم کر دینے آنگا۔ اللہ پاک نے فرمایا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِي، شاید ساؤنڈ ٹھیک ہوئے گا پر چلانا نہیں آندہ نا بیچارے نا، اپریٹر نا ضروری ہوندہ ہے، اپریٹر بہت ضروری ہوندہ ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ پاک نے فرمایا انسان مسافر دنیا دے اندر اج نہیں تے کل ٹر جانا ہے، اور کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، اور کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، اے تا دنیا آنی جانی، اج ٹر دیا ویکھے لوکانو، کل واری تیری آنی، اج ٹر دیا ویکھے لوکانو، کل واری تیری آنی، اور ایتھے بیٹھے صدا نہیں رہنا ہے۔ توجہ نوجوانوں غور کرنا ہے، ایتھے بیٹھے صدا نہیں رہنا ہے، سانو ایک دن ٹرنا پینا ہے، تیری ڈور عمر دی ٹوٹ جانی،
نہ ایویں ٹر پھر وقت گواہ بندے آگے توجہ کرنا غور کرنا ہے ایک دن اللہ دے نبی ہے حضرت داؤد علیہ السلام ہے اور انہاں دے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے وقت دا بادشاہ حضرت سلیمان نبی ہے باپ بھی نبی ہے آگے بیٹا بھی یہ بھی بڑی قسمت دی گل ہوندی ہے حضرت داؤد خود بھی نبی سبحان اللہ اور آگے انہاں دا بیٹا بھی اللہ دی زمین تے چار ایسے افراد نے جنہاں نو اللہ پاک نے مشرق مغرب شمال جنوب پوری دھرتی تے اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی ہے انہاں چو دو مسلمان نے تے دو کافر نے وہ جڑے دو مسلمان نے نا انہاں چو پہلے نمبر تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تے دوسرے نمبر تے حضرت ذوالقرنین نے دونوں دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے ایک دن بیٹھے نے انہاں دا ایک وزیر ہے وہ جڑا وزیر ہے نا بادشاہ سن حضرت سلیمان نبی انہاں دا وزیر انہاں دے کول بیٹھا ہے وقت دا بادشاہ اللہ دا نبی ہے تے انہاں دا وزیر ہے دونے بیٹھے نے ایک جگہ تے سبحان اللہ ایک نوجوان آیا ہے سفید کپڑیاں دے اندر ان دے بال گھنگرے آلے نے انج لگدا جویں کوئی لمبا سفر کر کے آیا ہے تے جب وہ بندہ آیا ہے نا تھوڑی جی دیر بیٹھا ہے تے واپس ٹر جاندا گل سنن والی ہے جب وہ سفید کپڑیاں والا آیا ہے تے واپس ٹر گیا ہے جڑا وزیر ہے انہیں حضرت سلیمان نو پوچھیا پیارے نبی جی نبی اللہ یا نبی اللہ اے کون ہے جڑا انہیں آیا ہے انہیں کوئی گل نہیں کی تھی کوئی بات نہیں کی تھی تھوڑی جی دیر بیٹھے آئے تے واپس ٹر گیا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا میرے وزیر اے بندہ نہیں ہے تے ملک الموت ہے اے کون ہے توجہ ہے نا ماشاءاللہ اے ملک الموت ہے ان دا نام اسرائیل ہے اے لوگاں دیاں روحاں قبض کردا ہے تے جڑا وزیر ہے او ڈر گیا ہے خوف زدہ ہو گیا حضرت سلیمان نو کہندا ہے پیارے نبی میں تے ایتھے کوئی نہیں جے رہنا کیونکہ موت دا فرشتہ ایتھے آیا پھردا ہے مینوں ڈر پیا لگدا ہے حضرت سلیمان نبی فرماندے نے داسو وزیر کی کرنا چاہنا ہے وزیر کہن لگا اللہ دے نبی سلیمان انج کرو نا انہاں ہواواں نو آرڈر دیو گے مینوں ہواواں چک لین الا بلد الہند مینوں ہندوستان دے علاقے دے اندر پہنچا دینا حضرت سلیمان نبی فرماندے نے اے جڑیاں ہواواں نے اللہ نے میرے تابع کر دتیاں نے انسان پرند چرند اللہ پاک نے سلیمان نبی دے پابند کر دیتے ہیں فرمایا اگر موت دے ڈر دی وجہ نال ہندوستان اندر جانا چاہنا ہے تے کوئی مسئلہ نہیں میں ہواواں نو نہیں آرڈر کرنا وانگا اللہ پاک دے پیارے نبی سلیمان نے ہواواں نو آرڈر کیتا ہے فرمان لگے ہواؤ انج کرو نہ میرے وزیر نو چک لاؤ گے ہندوستان اندر پہنچا دیو گے ہندوستان اندر پہنچ گئے گے ہجے پہنچے ہی نے تے ملک الموت بھی اتھے پہنچ گیا ہے اس وزیر دی جان نو روح نو قبض کر لے آئے گے واپس حضرت سلیمان نبی کو لائے نے اور آگے کہنے لگے سلیمان نبی جان دیو میں کون آگا آگے ہاں میں جاننا تو ملک الموت ہے آگے کیڑی جگہ تو آیا ہے آگے میں ہندوستان چو آیا وانگا آگے اتھے کی کرن گیا سی آگے اللہ پاک نے ایک بندے دا میں نام دسیا سی تے جگہ بھی دس دیتی سی تے جگہ دے نال ڈیٹ بھی فینل کر دیتی سی فلاں علاقہ ہے فلاں جگہ ہے فلاں بندے دی روح قبض کرنی ہے تے جدو میں اتھے پہنچیا تے ہجے 10 منٹ پیسان ہے میں اتھے ویکھیا تے بندہ ہی کوئی نہیں ہے پھر اللہ پاک نے مینوں فرمایا گا انج کر سلیمان نبی کول ٹر جا گا میں تو ہاڈے کول آیا وا تے اس بندے نو ویکھیا تے میں حیران ہو گیا وا کہ اللہ پاک نے تے اس بندے دا ہندوستان دے اندر نام لیا سی جگہ بھی ہو سی پر جدو تو ہاڈے کول آیا تے میں حیران ہو گیا گا پر اللہ دیاں مرضیاں اللہ نے ہواواں تو ہاڈے تابع کر دتیاں نے ہجے 10 منٹ نہیں سن گزرے اے وزیر نو تسی ہواواں دے ذریعے اوتھے پہنچا دیتا جتے ساڈے رب نے بھیجیا سی جتے ساڈے جتے رب نے بھیجیا میں اوتھے 10 منٹ پہلے پہنچ گیا پر مینوں بندہ نظر آیا میں تہاڈے کول آیا اللہ نے بھیجیا تے بندہ تے تہاڈے کول بیٹھا سی اور پھر اللہ دی مرضی کہ اللہ نے ہواواں تہاڈے تابع کر دتیاں 10 منٹ تو پہلے وزیر نو ہواواں دے ذریعے اللہ نے اوتھے پہنچا دیتا جتھے ہوندی میں جان کڈنی سی سبحان اللہ تے حضرت سلیمان نبی فرماندے نے سبحان اللہ لا مکانا لا مکانا فرمایا اللہ تیری عظمت قربان جیڑا موت دا وقت ہے اللہ جگہ بھی نہیں بدلدا تے اللہ وقت بھی نہیں بدلدا
بولو اللہ جگہ بھی نہیں بدلدا تے بولو وقت بھی اللہ وقت بھی نہیں بدلدا ہے نوجوانوں تسلی رکھو ساڈی موت دا وقت اللہ دے ہاں لکھیا پیا ہے بولو کی ہوئے پیا ہے اللہ دیاں لکھیا پہ آئیں گے تے جڑا لکھیا پہ آئیں گے اللہ کہندا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا گے اور منٹ تے بڑی دور دیاں گلاں نے گے اور گھنٹے تے بڑی دور دی گل لیں گے نوجواناں دن تے بڑی دور دی گل لیں گے مہینے تے بڑی دور دی گل لیں گے اللہ نے تے انی باریک بینی نال دس دیتا ہے گے اللہ کہندا ایک سیکنڈ بھی میرے بندے تینوں میں دیاں گا میں تینوں ایک سیکنڈ بھی نہیں دیاں گا جتنی زندگی اللہ پاک نے میں تینوں عطا کیتی ہے اینو غنیمت جان لے گا اللہ دا واسطہ ہی میں مسافر بندہ مانگا عقیدہ ٹھیک کر لیں گے نماز نو اوکے کر دیں گے نوجوان اخلاق چنگا کر لیں گے بدکاریاں چھڑ دیں گے عیاشیاں چھڑ دیں گے سارا کچھ چھڑ دے کیونکہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا اللہ کہندا اتھو ہی پیدا ہوئے گے اتھے ہی واپس داخل کرانگا گے اتھو ہی قیامت والے دن تینوں اٹھامانگا گے اوہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے اور جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے یار یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہے یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے آخری گل سنو تے میرا سلام ایک دن اللہ دے پیغمبر اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے اے سفر دا مہینہ ہے بولو کیڑا مہینہ ہے سارے بولو میرے ال ویکھو کیڑا مہینہ ہے اس تو اگلا ہے ربیع الاول دا ربیع الاول چونکہ اسلامی ترتیب دے حساب نال پہلا مہینہ محرم ہے دوسرا سفر ہے تے تیسرا ربیع الاول ہے یہ جڑا سفر دا مہینہ آئیں گے انہاں دیاں جڑیاں آخری ڈیٹاں نے 27 28 اگے بولو نہیں بول رہے تھکے تے نہیں گئے تقریر میں کر رہے تھکے تسی پے ہو ٹینشن نہیں لینی عزیزو بولو کیڑی تاریخ ہے یہ سفر دی آخری ڈیٹا دے اندر میرے پیغمبر بیمار ہوئے بولو کی ہوئے انہیں بیمار میرے نبی انہیں بیمار ہوئے انہیں زیادہ بیمار چونکہ میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا بیان کر دیا نے کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر انہیں بیمار ہوئے نے کہ میرے نبی کو لوں حجرے چوٹ کے مسجد دے مسلے تک نہیں پہنچیا جا رہا انہیں بیمار میرے نبی جدو بندہ بیمار ہوندہ کمزور ہوندہ بندہ بیمار ہوندہ ہے تے بچارے کو ٹریا نہیں جاندہ تانوں پتہ ہے نا جدو بخار 103 4 تے اور مسلسل 14 دن بیمار بندہ رہیں گے تے بندے دے پلے کی شے رہ جاندی ہیں آخر میرے پیغمبر بھی ایک کیفیت اختیار کر گئے ہیں تے اللہ دے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بلایا حضرت علی مولا نے بلایا فرمایا میرے یارو میرے کو لاؤ نا میرا دل کردا ہے میں مسجد دے اندر جاواں اتنا پیار میرے نبی نو ہے مسجد دے نال انیاں محبتاں میرے پیغمبر نو ہے انہاں 2 صحابہ نے سبحان اللہ سہارا دیتا ہے میرے نبی دی بغل دے اندر اپنا کندھا رکھ دیتا ہے ایک سائیڈ تے حضرت علی ہے دوسری سائیڈ تے حضرت عبداللہ ابن عباس ہے انہاں 2 یاراں نے میرے نبی نو سہارا دیتا ہے سہارا دے کے تے بولو میرے نبی نو کدھر لے کے جا رہے نے مسجد نبوی والا حالانکہ نال ہی حجر آئے گا اے جویں مسجد ہے نا اے جویں الماری لگا لو اے الماری دا پرلا سائیڈ اندر لا حصہ او حجرہ سی تے جتھے آپا بیٹھے مسجد نبوی ہے بالکل نال حجرہ ہے یعنی کمرے چوٹ کے نبی پاک نے مسجد اندر آنا سی
تے صحابہ نو کیا اس دور اندر مسجد کچی سی، زمین بالکل کچی مسجد نبوی دی، اے جڑی چھت سی مسجد نبوی دی اے کھجوراں دے بڑے بڑے تنیاں دے نال سیڈاں تے کوئی ہور چیزاں رکھ کے مسجد دی چھت بنا دیتی ہیں۔ حضرت علی فرماندے نے جب اسی سہارا دے کے حجرے چ نبی پاک نو مسجد وچ لے کے آیا گے تے نبی پاک دے جڑے پیر نے ایک کچی زمین تے لکیراں بناندے جا رہے نے، سبحان اللہ، لکیراں بناندے جا رہے ہیں تے حضرت علی رون لگ گئے، فرمایا لوگو ویکھ لو اپنے نبی وال، اپنے امام وال ویکھ لو، اپنے مرشد وال ویکھ لو، بیماری دی حالت اندر پیراں دے اندر بھی جان کوئی نہیں ہے، پر جڑا پیر ہے او وی انج لکیر بناندا مصلی وال لا رہے ہیں، مسجد نبوی وال لا رہے ہیں تے نوجوانو تسی تے سارے صحت مند ہو، تسی تے ساری جوان ہو، اے گل اپنے ذہن وچ رکھیا جے کہ میرا پیغمبر بیماری دی حالت اندر بھی مسجد نال اتنا پیار کرن والا ہے، انیاں محبتاں کرن والا ہے تے میرے نبی دی زبان تے پتہ کی الفاظ آ رہے ہیں، آخری وقت 9 ربیع الاول دا دن آ گیا ہے، میرے نبی فرماندے نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ دے نبی نے فرمایا میری امت دے جوانوں نماز نماز نماز، فرمایا نماز دا خیال کریا جے، فرمایا الصلاۃ عربی دے اندر نماز نو کیا جاندا ہے، میرے پیغمبر جاندیاں پیغام دے گئے نے، میری امت دے بچوں نماز پڑھنی ہے، میری امت دے بزرگوں نماز پڑھنی ہے، میری امت دی خواتین نماز پڑھنی ہے، اوے اللہ دے بندیا میرا پیغمبر دنیا تو جا رہے ہیں پر جاندیاں نماز دا آرڈر دے کے آئے گا، نماز دا حکم دے کے آئے گا، اللہ واسطے میرے نبی دی آخریاں گلاں نو ایمان لے گا، میرے پیغمبر دے آخری پیغامات نو ایمان لے گا، میرے پیغمبر دے آخری میسج نو ایمان لے گا، اور آگے فرمایا وما ملکت ایمانکم، تے نال ہی فرمایا جڑے تواڈے ماتحت لوگ کم کر دے نے، تواڈے ملازم ہے، تواڈے نوکر ہیں، تواڈے خدام ہیں، میرے نبی نے فرمایا انہاں دا بھی خیال کریا جے گا، تے دروازے تے جبرائیل آیا ہے تے نال ملک الموت آیا ہے تے آ کے میرے نبی دے دروازے نو دستک دیتی ہے، سیدہ فاطمہ باہر آئیاں نے، ویکھیا دروازے تے کوئی بھی کوئی نہیں ہے، چونکہ بولو ملک الموت کسے نو نظر آندا، ملک الموت کسے نو نظر ہے نہیں جی آندا، سیدہ فاطمہ نے ویکھیا کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا، جا کے اپنے بابا جان نو دسیا ابو کوئی شے نظر نہیں آ رہی ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا بیٹی بے جا اے نظر آنے والی چیز ہی کوئی نہیں ہے تے بلکہ ملک الموت آ گیا ہے، تے میرے کو اجازت پہ منگدا ہے، اللہ دے نبی اگر اجازت دیو تو تہاڈی روح نو قبض کر لئیے، دنیا پسند کرو، اللہ نے فرمایا دنیا دے دیاں گا، اگر اللہ نال ملاقات پسند کر دیو تے فرشتہ آگے کہندا اللہ پاک نے توانو اپنے نال ملاقات واسطے پسند فرما لے آئیں گے، تے اللہ دے سونے نبی نے کی فرمایا، اللہ دے حبیب نے فرمایا ملک الموت میں دنیا نو پسند نہیں جے کردا، میں تے بلکہ اپنے سونے رب دی ملاقات نو پسند کرنا واں، اپنی اللہ دی ملاقات نو پسند کرنا وانگا، نوجوانوں کوئی بندہ چاہے یا نہ چاہے بولو ملاقات ایک دن اللہ دے نال ہونی ہے، صدقے جاواں قربان جاواں، آؤ پھر میرا پیغام ختم ہے، آخری گل منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخری، اللہ پاک نے فرمایا یہیں سے پیدا ہوئے، یہیں پہ دوبارہ دفن ہونا ہے، یہیں سے نکلنا ہے، انشاءاللہ آج وعدہ کرو اللہ سونیا جڑی باقی زندگی انشاءاللہ نماز پڑھ کے اپنی قبر ٹھیک کریں گے، کہو انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ، مرنا ہے نماز پڑھو گے انشاءاللہ، قبر اندر فرشتیاں دا سامنا کرنا پڑھو گے نماز انشاءاللہ، اللہ نے اٹھانا ہے نماز پڑھو گے انشاءاللہ، اللہ اپنے دربار اندر بلائے گا پڑھو گے نماز انشاءاللہ، اللہ سب سے پہلے پوچھے گا اولا ہو یحاسبہ، اور بندے بتا سب سے پہلے، باقی سوال بعد میں، سب سے پہلا سوال تیری نماز کا ہوگا، نماز پڑھتا رہا تو انشاءاللہ اگر پڑھتے رہے تے اللہ نو کہیں گے اللہ سونے پڑھتے رہے الحمدللہ، تے جے نہ پڑھیا تے عزیز بھائیو پھر ہوتے چارہ چلنا
اور بولو تے جھوٹ چلنا، اتنے دگا فراڈ چلنا، اتنے 2 نمبری ہونی، اور وہاں کسی کی سفارش چلے گی نہیں چلے گی انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ نماز پڑھاں گے انشاءاللہ، پوری کوشش کریں گے، کون ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل ہے پوری کوشش کر۔ اچھا بھی گل سنو، نماز نہ پڑھیں گے تو تکلیف کا دی ہے سانو؟ کیوں نہیں پڑھ دے نماز؟ اللہ کا حکم ہے، مرنا بھی اللہ کا حکم ہے، بولو نماز بھی اللہ کا حکم ہے۔ میں انشاءاللہ مسافر بندہ تواڈے واسطے دعا کراں گا، اللہ سونیا سانو ساریاں نو 5 وقت دا سونا نمازی بنا دے، اچھی کہو آمین جی۔ کتنے نے ماشاءاللہ جی، اللہ کی نام انہاں دا؟ اللہ آباد، اچھا اللہ آباد ماشاءاللہ جی۔ میرے پیارے ویر سیڈی سینٹر والے نے ماشاءاللہ بڑے دینی پروگرام ریکارڈ کر دینے، اللہ بخشے انہاں دے ابو سونے دا نام ہے تے او ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی، بیمار نے، اللہ پاک انہاں نو مکمل شفا عطا فرمائے۔ یاسین اسلامک سینٹر والے ماشاءاللہ انہاں دا چینل بھی بڑا کمال ہے، علماء دے پروگرام ریکارڈ کر دینے، اللہ سونا انہاں دونوں چینل نالوں دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی نصیب فرمائے، اور دین دا کم ہمیشہ کردے رہن، اور اللہ پاک انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے ماشاءاللہ۔ محمد اقبال ٹھیکیدار صاحب کہڑے نے جی ماشاءاللہ؟ لو جی اقبال ویر کھڑا ہو جائے میرے سونے، اسی سارے تیرے گواہ بنا گے انشاءاللہ۔ سونیا میں اللہ دی قسم ہے، مرنا تے میں بھی ہے نا، میں اللہ سونے دے دربار تیری گواہی دیاں گا، اللہ تیرے نبی دی محبت اندر داڑھی رکھ لئی سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ، کیا انشاءاللہ؟ اللہ تھانو اللہ سونا برکت دے۔ اقبال بھائی ذرا چہرہ بخا دیو ماشاءاللہ، میرا سونا ویر ہے، اللہ سونا برکت دے ماشاءاللہ۔ اگے میرے کول اللہ تین برکت دے، اللہ سونا۔ لو جی ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں نو استقامت نصیب فرمائے، کہو آمین۔ استقامت دا معنی ڈٹ جانا، اللہ انہاں نو ڈٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے ماشاءاللہ کلا اقبال بھائی نے ٹھیکہ تھوڑا لیا، تسی بھی تے ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہو، تانوں بھی تے چاہیے ہے۔ اے میرا ویر اشرف، اے دیکھو اللہ جاندا پینسرے دے اندر میری سب تو زیادہ یاری بھائی اشرف نال ہے، اللہ جاندا اے میرے نال بڑی محبت کردا ہے، بڑا پیار کردا ہے، تے اللہ جاندا میں بھی انہاں نال بڑا پیار کرنا۔ تے اشرف بھائی بھی اج ادھر آ میرے کول آ، تو تے میرا یار ہے، تو تے میرا جگری یار ہے۔ اے کیمرے دے سامنے یار نے لے گیا اے بھائی اشرف انشاءاللہ ہاتھ دونے کھڑے کر ماشاءاللہ ہوتا اللہ دے فضل نال میرا او ڈرنا کا تو ہے لو جی میرا ویر بھی اللہ دے فضل نال داڑھی رکھے گا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال۔ لو جی آج تو بعد بھائی اشرف مولوی نظر آئے گا انشاءاللہ۔ نماز اشرف ویر نماز، اللہ سونا برکت دیا انشاءاللہ اللہ دے فضل۔ تے باقی میں تواڈے واسطے بھی دعا کرنا اللہ سونا، اور ویریو آپ سارے نے مرنا۔ اے دیکھو میرے 2 بھرا نے، اللہ سونا انہاں تے راضی ہو جائے۔ اے بیچارے اگر اے سنت دے پابند نے تے آپاں نوں بھی کرنی چاہیے، آپاں نوں بھی کرنی چاہیے۔ اے دیکھو اے سنت ہے، اگر دسو بھی داڑھی سونی لگدی ہے کہ نہیں لگدی؟ نہیں سونی لگ رہی، کٹا دیں؟ اسی ہر وقت پپو بنن دے چکراں چ رہنے، کیڑی گل ہے یار؟ اور گل سنو میری، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، گل سنو بڑی اہم گل ہے۔ اچھا تسی میں تانوں 2-3 سوال کرنا، جواب دیا جی۔ اس دنیا دے اندر سب تو پیارا کیڑا بندہ ہے؟ اور سب تو زیادہ حسین کون ہے؟ ہیں اچھی بولو۔ اللہ کے نبی ہے نا، ہمارے نبی۔ انہاں تو ود کے کائنات اندر کوئی حسین ہے نہیں ہے؟ کیوں جڑا حسن اللہ نے میرے نبی نو دیتا ہے، اس حسن دے وچ داڑھی ہے کہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ او حسن داڑھی کڈ کے ہے یا داڑھی پا کے ہے؟ داڑھی پا کے ہے۔ اے بھائی اشرف نے چھوٹی چھوٹی رکھی، کڈی سونی لگ رہی ہے، تے جے لمبی کر لیتے اور سونی لگ جائے گی۔ کیا ہی بات ہے، تسی بھی رکھو ماشاءاللہ۔ کیڑی گل ہے یار؟ ایک ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ایک بندے نے کیا داڑھی رکھ کہندا میرا ویاہ نہیں ہویا جی، اور میں کہا ظالم اتنے ساڈے ورگے مولوی اللہ دی فضل نال 4 کیتی پھردے نے، تے تو ایک نو رون دے آکھے داڑھی نہیں تے ویاہ نہیں، یہ کیڑی گل ہے؟ سنت رکھو، اللہ سنت دی برکت نال رشتہ بھی چنگا عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ اور لوگ داڑھی دا حیا کردے نے، اللہ دی قسم، اللہ دی قسم لوگ حیا کردے نے، مسلمان داڑھی دا حیا کردے نے۔ کئی عورتاں پردہ نہیں کردی ہے، پر سانو مولویوں ویکھ کے پردہ کر لیندیاں نے، وہ ساڈی حیا نہیں ہے، وہ سنت رسول دی حیا ہے۔ عزیز بھائیو کئی ایسے بزرگ نے، اسی عملی پریکٹیکل دیکھے ہے، لوگ سنت دی حیا کردے نے، اور نبی پاک خود اس توڑی سنت دا حیا کردے سن۔ اور نبی پاک نے پتہ کی فرمایا؟ ایک دن نا نبی پاک ایک دن انج بیٹھے نے، تے سونے نبی نے اپنے پیارے ہاتھ اپنے چہرے تے پھیرے، میرے لے ویکھیا جے انج پھیر کے نا نبی پاک انج داڑھی ویکھی جا رہے نے، تے نال فرما رہے نے ہاذا امرانی ربی فاعف لیہا،
اللہ کے نبی نے فرمایا یہ داڑھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں رکھی بلکہ اللہ کی مرضی سے رکھی ہے. کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے. میں نبی اللہ کا پابند ہوں. اچھا اور گل سنو میری, انشاءاللہ مینوں پورا یقین ہے جدو آپ سنت رسول رکھاں گے نا تے ساڈے کئی گناہ چھٹ جان گے. کئی گناہ کردیاں سانو شرم آئے گی داڑھی رکھ کے, کئی گناہ کردیاں صرف سنت دی وجہ نال. اور انشاءاللہ جدو مر جائیں گے نا تے 2 فرشتے آن گے منکر نکیر, انہوں نے آ کے ساڈا نا کفن انج کر کے کھچنا ہے. اسی لمے پے ہیں, ساڈی دھون چ ہاتھ پانا ہے, انہوں نے بٹھا لینا جی میں بیٹھا ہوں انج بٹھا لینا. بٹھا کے جدو کفن تھلے کرنا نا کفن سارا جھولی چ آ جائے گا, اے پورا حصہ ننگا ہو جائے گا تے انہاں دی سب تو پہلے نظر بندے دے چہرے تے پے گی. تے جے ڈائریکٹلی نبی دی سنت نظر آ گئی نا انشاءاللہ کم اوتھے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. کا انشاءاللہ کام اوتھے کی ہو جائے گا, کچھ بولو کی ہو جائے گا. تے ٹھنڈے کام نو لوگ پسند کرتے ہیں. لڑائی ہو جائے نا تے لوگ کام ٹھنڈا کرتے ہیں. تواڈے ول بھی کام ٹھنڈا ہی ہے, ادھر بھی تیز کرو ماشاءاللہ. اللہ تعالی برکت دے. اے محب علماء نے, اللہ انہاں نوں برکت دے. علماء نال بڑی محبت کرتے ہیں. اکثر مولویاں واسطے ٹائم لینا نا پائے اشرف انہاں نوں اگے کر دیندے نے. اے محبت ہے ماشاءاللہ. ڈائریکٹ مولویاں نال رابطہ انہاں دا. قاری بنیامین عابد اسماعیل عتیق صاحب میرے نال بڑے بڑے مولویاں نال انہاں دا ڈائریکٹ رابطہ. اور مولوی انہوں انکار بھی کوئی نہیں جے کردے. تے انہاں نوں بھی تے چاہیے جی مولوی نے داڑھی تے میں بھی رکھ لاں ماشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کرو کہو انشاءاللہ اگلی دفعہ تے مینوں نظر آئے اللہ دے فضل نال. اللہ سونا تانوں برکت دے. ہاں چلو نہ لیا جی کوئی گل نہیں. کہ اچھا ماشاءاللہ. تے آپا بھائی علی اکبر واسطے دعا کری. اور گل سنو میری, کئی لوگ نا گلاں کرتے ہیں, اے مسئلہ بھی سمجھ لو چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے میرے ویر, اللہ انہوں نے برکت دے. کئی لوگ کہتے ہیں جی بندہ فلاں گناہ کرے تو اللہ معاف نہیں کرتا, فلاں کرے تو. اچھا معاف بندیاں نے کرنا ہے یا اللہ نے کرنا ہے؟ جواب دیو نا. معاف کس نے کرنا ہے؟ تے جدو اللہ معاف کردا پوچھ کے کردا بغیر پوچھیاں کر دیندا ہے. اللہ تانوں برکت دے. اللہ پوچھدا, اللہ بغیر پوچھیاں معاف کر دیندا ہے. تے دنیا 'چ بڑے بڑے گناہ نے, اللہ بغیر پوچھیاں معاف کر دیندا. ان دی ایک مثال, ایک عورت ہے جن نے ساری زندگی بدکاری کیتی ہے. انہیں صرف کتے دے بچے نو پانی پلایا. اللہ نے ڈائریکٹلی انہوں کیا ہے, ڈائریکٹلی اللہ کہندا تینوں کتے دے بچے تے ترس آ گیا, میں اللہ نو تیرے تے ترس آ گیا. تینوں اون دے تے رحم آ گیا, میں اللہ نو تیرے تے رحم آ گیا. تو میرے عزیز بھائیو آپ نا اللہ سونے کو دعا کری اللہ اکبر بھائی دے حال تے رحم فرما دے اور اللہ پاک انہوں معاف فرما دے. اللہ سونا انہاں دی والدہ محترمہ اگر زندہ نے ماشاءاللہ, اللہ عثمان صبر عطا فرما دے. جوان بیٹے ٹورنے بڑے اوکھے ہوندے نے خدا دی قسم ہے. اور جنوں 17-18 سال گھر چ پالیا ہوئے نا جوانوں, انہوں ٹورنا بڑا اوکھا ہوندا ہی, دل پھٹدا ہی خدا دی قسم ہے. ماں کہندی اندے تو پہلے میں مر جاندی پر منظر نہ ویکھدی. اے بڑے اوکھے کام ہوندے نے. تے دعا کرو اللہ صبر عطا فرما دے, اللہ ساڈی بہن نو صبر عطا فرمائے. سارے بھائی دعا کرو, بیماراں واسطے بھی دعا کرو اللہ بیماراں نو شفا عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ سونیا بھائی علی اکبر صاحب دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما. پیارے اللہ تو 70 ماواں تو ود پیار کرنا ہے. اللہ تو اس نوجوان نو قبر دے اندر ہر عذاب تو محفوظ فرما. اللہ سونیا بشری تقاضے دے تحت جتنیاں خطاواں غلطیاں جرم ہو گئے اللہ سونیا تو معاف فرما دی. اللہ انہاں دے والدین نو صبر جمیل نصیب فرما. اللہ انہاں دے بہن بھائی رشتہ دار انہاں دے ماموں زاد اللہ انہاں سبنا نو صبر جمیل عطا فرما. بھائی اشرف صاحب, بھائی اکرم صاحب اور دیگر جتنے بھی رشتہ دار اللہ سبنا نو صبر جمیل عطا فرما. اللہ سونیا جتنے اسی تیرے سارے گھر دے اندر بندے آئے بیٹھے ہیں اللہ سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے. اللہ سونا اخلاق عطا فرما دے. اللہ چنگے چنگے کمے کرن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ موت آئے تے نماز پڑھ دے موت نصیب فرما دے. اللہ جتنے بھائی آئے نے سبنا نو اجر عظیم عطا فرما. میرے کیمرے والے بھائی, ساؤنڈ والا بھائی, دیگر ساتھی جتنے بھی دور دراز تو آئے بچے نوجوان بزرگ علماء نوجوان اللہ سبنا نو اجر عظیم عطا فرما.
اللہ سونے اج دا پروگرام قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا، اللہ اج دا پروگرام قبول فرما کے اللہ ذریعہ نجات بنا، اللہ دخول جنت دا سبب بنا، اللہ سانو سارے نو بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما، اللہ مدینہ منورہ دی حاضری نصیب فرما، اللہ قیامت دے روز اپنے پیارے نبی دیاں رج رج کے اللہ زیارتاں نصیب فرما دینا، اللہ صحابہ اکرام دا ساتھ نصیب فرما دینا، پیارے اللہ بھائی علی اکبر صاحب دی قبر نو اللہ جنت دے باغاں وچوں ایک باغ بنا دے، خوشبو نال اللہ معطر فرما دے، حد نگاہ تک وسیع فرما دے، اللہ حد نگاہ تک وسیع فرما دے، اللہ جو نیک اعمال کیتے نے اللہ او قبول فرما کے انہاں دی قبر نو اللہ روشنی نال منور فرما دے، اللہ روشنی نال منور فرما دے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام۔ یا اللہ کئی میرے بھائیاں نے دعا واسطے کیا بیماراں واسطے، اللہ انہاں بیماراں نو شفا عطا فرما دے۔ اے میرے جتنے بھائی آئے بیٹھے نے انہاں دے دل دے اندر جو جو نیک تمنا دعاواں خواہشات نے اللہ دعاواں بھی قبول فرما لے اور اللہ نیک خواہشات بھی قبول فرما دے۔ اللہ گھراں دے اندر اللہ بھائی اشرف صاحب میرے بڑے پیارے ویر دوست نے، اللہ انہوں نے نیک صالح بیٹا نصیب فرما، اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما، اللہ جنہ جنہ ویریاں کول اولاداں نہیں اللہ نیک اولاد عطا فرما، اللہ جنہ بہناں دیاں جھولیاں خالی نے اللہ سونے اپنی رحمت دے نال انہاں بہناں دیاں جھولیاں بھرپور فرما دے، اللہ جنہ گھراں دے اندر جوان بیٹے جوان بیٹیاں نے اللہ اچھے رشتے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔